نہیں کی۔ آئیے پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ بات غوث پاک کی چل رہی تھی۔ حضرات محترم غوث اعظم گھر سے روانہ ہو گئے۔ زیادہ دن مدرسہ میں نہیں پڑھے ہیں، زیادہ دن مدرسہ میں نہیں پڑھے ہیں، 7 سے 8 سال۔ کتنا؟ ہاں 6 7 8 بس اس کے بیچ میں ہیں۔ اس کے بعد مجھے کیا بننا ہے؟ عالم تو بن گئے مدرسے میں، عاشق بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ عاشق بننے کے چکر میں 25 سالوں تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور جب آپ بے ہوشی طاری ہوتی تھی آپ پر تو ایسے لگتے تھے کہ آپ مر گئے۔ جب پانی ڈالا جاتا تھا ہوش میں آ جاتے تھے۔ اللہ اللہ۔ 25 سالوں کے بعد پھر جنگل کو چھوڑ کر کے کہاں آتے ہیں؟ بغداد شریف کے شہر میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ابھی کھانا پینا کچھ نہیں ملا ہے، ابھی بھی اسی حالت میں ہے۔ ایک مسجد کے ایک کونے میں جو ہے آپ اپنے منہ کو جھکائے ہوئے بس بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کون آیا کون گیا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اس گھر میں آیا، مسجد میں آیا، اعظم نے سر اٹھا کر کے دیکھا، ہاں ایک آدمی آیا ادھر کونے میں بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ کچھ کھانے پینے کا جگاڑ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یہاں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ غور کرنے کی۔ وہاں پہ جو ہے غوث اعظم پھر بھی اپنے حال میں مست ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو کافی دنوں سے کھایا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کافی دنوں سے کھایا نہیں ہے، یہ کھانا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، آؤ ہم دونوں مل کے کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گوش کا دامن، خواجہ کا دامن، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کھانا نہ تیرا ہے۔ تو غوث اعظم کی سمجھ میں تو آ گئی، میرا تو صحیح میں نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرا بھی نہیں ہے۔ تو بولا یہ ہے کن کا؟ جب میرا نہیں ہے، تیرا بھی یہ کھانا نہیں ہے، تو یہ کھانا ہے کس کا؟ تو بولے کسی صاحب نے مجھے دیا تھا کسی کو دینے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے۔ میں یہاں کا نہیں ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ بولے پھر کہاں کا؟ ایران کا، افغانستان کا، یہاں کا، وہاں کا، پوچھتے پوچھتے بولے نہیں میں جیلان کا ہوں، جیلان کا۔ بولے ہیں تو جیلان کا ہے؟ بولے ہاں میں جیلان کا ہوں۔ جیلان سے جب میں آ رہا تھا تو ایک خاتون ہے، بہت نیک خاتون ہے، اور وہ نیک خاتون کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور وہ بیٹا ان کا یہاں پڑھتا ہے بغداد میں، اور اسی کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور کچھ کھانا دیا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر کو وہاں پہ بغداد جا رہے ہو کاروبار کے لیے، وہاں پہ دے دینا۔ وہ عبد القادر کو میں تلاش کرتے کرتے اتنا پریشان ہوا کہ ان کا سارا پیسہ میں کھا گیا، ان کا سارا پیسہ کھا گیا۔ اب جو یہ کھانا بچا ہے تو یہ بھی کھانا لاسٹ ہے، آجا کھا لے۔ بولے اے تو جو ہے گیلان سے آیا ہے؟ بولے ہاں گیلان سے آیا۔ تو کس نے کہا یہ کھانا دیا تھا؟ تو بولے ام الخیر فاطمہ نے، عبد القادر کا ماں نے۔ لیکن وہ کہاں ہے اب تک ملی نہیں رہا، لے کھا لے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تب سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اے شخص، تو جس عبد القادر کو تلاش کر رہا ہے، کہاں کہاں تو نے تلاش کیا؟ بولے بغداد کا کوئی ایسا مدرسہ نہیں، بغداد کی کوئی ایسی مسجد نہیں، بغداد کا کوئی ایسا خانقاہ نہیں جہاں میں نے اسے تلاش نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے تلاش کرنے کے چکر میں
اپنے سارے مال کو برباد کر دیا، جیسے تیسے کر کے بیچا، وہ بھی پیسہ کھا گیا، اس کی ماں نے جو دیا تھا وہ بھی پیسہ کھا گیا، یہ کھانا جو بچا ہے یہ تھوڑا سا بچا ہے، یہ لاسٹ ہے۔ تب کہا کہ اے شخص جس عبد القادر کی تو تلاش کرتا تھا، وہ کسی مسجد میں کیسے ملتا، کسی مدرسے کے دہلیز پہ کیسے ملتا، کسی مدرسے کے درسگاہ میں کیسے ملتا، کسی خانقاہ کی چوکھٹ پہ کیسے ملتا، جبکہ وہ کسی مسجد میں تھا ہی نہیں، کسی مدرسے میں تھا ہی نہیں، کسی خانقاہ میں تھا ہی نہیں، کسی کھٹیا میں تھا ہی نہیں۔ بولے پھر کہاں ہے وہ؟ بولے ہے نہیں، تھا ایک ویران اور سناٹا میدان میں تھا، اور میں نے اپنی ماں ام الخیر فاطمہ سے یہ کہہ کر کے آیا تھا، اے ماں مجھے صرف عالم دین نہیں بلکہ عاشق رسول بن کر آنا ہے۔ اور وہی عاشقی کے چکر میں، عشق نبی کو پانے کے چکر میں میں نے ڈگر کی ٹھوکریں کھائی، اور پھر میں یہاں، یعنی کہ میں ہی وہ عبد القادر جیلانی۔ وہ شخص صورت کو دیکھ کر کے زارو قطار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا عبد القادر، کیا تجھے یہاں کوئی کھانے کے لیے نہیں دے رہا تھا؟ تجھے کوئی کپڑا پہننے کے لیے نہیں دے رہا تھا؟ تجھے کوئی گھر رہنے کے لیے نہیں دے رہا تھا؟ تو کسی مسجد میں رہ جاتا، کسی مدرسے میں رہ لیتا، کسی خانقاہ میں رہ لیتا، کسی کھٹیا میں جا کر کے رہ لیتا، کہیں اپنے جسم کو چھپا لیتا، اپنے چہرے کو چھپا لیتا۔ وہاں پہ وہ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اے شخص اگر مجھے مدرسے میں رہنا ہوتا تو پھر میں گھر کو کیوں چھوڑتا، اگر مدرسے میں رہنا ہوتا، مسجد میں رہنا ہوتا تو میں عاشقی کی تلاش میں کیوں رہتا، عشق کو کیوں تلاش کرتا۔ حضرات محترم اس وقت غوث اعظم کہتے ہیں کہ اگر عشق چاہیے تو گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، عشق چاہیے تو در کو چھوڑنا پڑتا ہے، عشق چاہیے تو مسجد ہو یا مدرسہ ہو، خانقاہ ہو یا کوئی دہلیز ہو، بڑی سے بڑی دہلیزوں کو بھی ٹھوکر مارنی پڑتی ہے جب جا کر کے کوئی عاشق بنتا ہے۔ اے دنیا والوں، اعلیٰ حضرت کی ذات پر اعتراض کرنے والوں، ایسے ہی عاشق اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا ہے، عاشق رسول ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ دنیا دیدار کے لیے ترسے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ایک گزارش پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے، برکت والے ہاتھوں کو گنبد خضرا سے باہر نکال کر کے اور احمد رضا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں اے احمد رضا، تو نے پوری دنیا میں میرے عشق کا ڈنکا بجایا ہے، میری محبت کا ڈنکا بجایا ہے، میری سچائی، میری حقانیت کا ڈنکا بجایا ہے۔ آج تو بھی کیا یاد رکھے گا جب دنیا تم سے پوچھے کہ تم مدینے سے کیا لایا ہے؟ کہاں سے کیا لایا ہے؟ مدینے سے کیا لایا ہے؟ رات و دن مدینہ مدینہ کرتا ہے، مدینے سے تو نے کیا لایا ہے؟ تو کہہ دینا میرے مصطفیٰ کا دیدار لایا ہے، مصطفیٰ کا مصافحہ لایا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھانا تو کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جب راستے میں باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بالکل بوڑھا پائے، بالکل اتنا زیادہ ناتواں، یعنی کہ آپ سے بھی، آپ لوگوں سے بھی بالکل ختم، یعنی کہ ان کے اندر اٹھنے کھڑا ہونے کی بھی طاقت نہیں۔ ایک تو یہ خود بے قوت و طاقت ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی بے قوت بے طاقت ایک بوڑھے ہیں۔ جب غوث اعظم جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اے عبد القادر، غوث اعظم دستگیر، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عبد القادر غوث اعظم دستگیر، مجھے تھوڑا سہارا دو۔ کیا دو؟ سہارا دو۔ غوث تھے، پہلی بار
کسی نے غوث اعظم دستگیر کے نام سے پکارا تھا. کتنی بار پکارا تھا؟ پہلی بار کسی نے پکارا تھا. جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کو تھامتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں، جیسے ہی انہیں کھڑا کیا جاتا ہے وہ موٹے تازے ہٹے کھٹے ہو جاتے ہیں. کہتا ہے اے شخص، تو ابھی نیچے زمین پر بیٹھا تھا تو بالکل پتلا دبلا ناتواں تھا، اٹھنے کی تجھ میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی. جیسے ہی تجھے میں نے ہاتھ لگایا، تجھے میں نے جیسے ہی کھڑا کیا، تو اتنا موٹا تازہ ہٹھا کٹھا ہو گیا. اس کا راز کیا ہے؟ تو ہے کون؟ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہے کون؟ تب غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس دین کے لیے تو پاگلوں کی طرح آج تک پھرتا رہا، جس نبی کے عشق میں آج تک تو جنگل اور ویرانوں میں اور سناٹے علاقوں میں بنا کھائے بنا پیے تو اللہ اللہ کرتا رہا، وہی اللہ کا بھیجا ہوا دین اور وہی مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہوں. میں کیا ہوں؟ میں اسلام ہوں. میں کافی کمزور ہو چکا تھا، کافی ناتواں ہو چکا تھا، میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا. تو نے مجھے سہارا دے کر کے مضبوط کر دیا. کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا. یعنی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دین کمزور ہونے لگا، کیا ہونے لگا؟ کمزور ہونے لگا. دین کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں نے جب ڈاکہ ڈالنا شروع کیا یزیدیوں کے نام پر. کس کے نام پر؟ یزیدیوں کے نام پر.